معاشرہ کی اصلاح اسی صورت ہو سکتی ہے جب لوگوں کے مزگہائے قلوب میں عشق رسالت پناہی کی شمع روشن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس فقیر قادری کا عنوان یہ ہے کہ جو زندگی محبت رسول میں گزاری جائے وہ زندگی ہے، جو دل رسول کی محبت سے خالی ہے وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم ہادی اعظم جانے جانان جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حمد ہے اس رب متعال جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جو خالق السماوات والارض ہے، جس کی شان خالقیت کن فیکون ہے، اس کی شان رحمت وسعت کل شیء ہے، جس کی شان قدرت تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل ہے، اس کا فضل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کا عدل انا بطش ربک لشدید ہے۔ رب العالمین کی رضا رحمت للعالمین کی رضا میں ہے، اسی لیے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ خاتم النبیین تشریف لا چکے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اب صبح قیامت تک جو شریعت چلے گی وہ شریعت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا ہے، جو دین چلے گا وہ دین اسلام ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیر و تاریک فضا کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کا قلع قمع فرمایا، کلمہ توحید و رسالت کو بلند فرمایا۔ میرے آقا نے ظلمت کو مٹایا، رحمت کو پھیلایا، میرے آقا نے جہالت کا خاتمہ کیا، علم و حکمت کا بول بالا کیا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کو مٹایا، عدل و انصاف کو پھیلایا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ چوک در چوک بارگاہ مصطفیٰ میں آتے گئے، دامن اسلام سے وابستہ ہوتے گئے، ان کی زبانیں یوں پکارتی گئی کہ محمد الرسول اللہ محسن انسانیت بھی ہے، محمد الرسول اللہ آفتاب ہدایت بھی ہے، مہتاب نبوت بھی ہے، تاجدار رسالت بھی ہے، مصطفیٰ بہار افلاق بھی ہے، نور بہار افلاق بھی ہے، مالک رکاب امم بھی ہے، کریم السجایا بھی ہے، جمیل الشیم بھی ہے، نبی البرایا بھی ہے، شفیع الامم بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، تمام مخلوق میں مصطفیٰ کی جیسا کوئی رحیم نہیں ہے، تمام مخلوق میں مصطفیٰ کے جیسا کوئی کریم نہیں ہے، میرے مصطفیٰ ہر خوبی میں بے مثال ہے۔ اب ابو محمد غزالی کو کہہ لینے کا حق دیا جائے، میرے مصطفیٰ تواضع میں بے
مثال، عدل و ثبات میں بے مثال، صبر و قناعت میں بے مثال، شرافت و ظرافت میں بے مثال، عصمت و عفت میں بے مثال، تہذیب و تمدن میں بے مثال، حق و صداقت میں بے مثال، سخاوت و شجاعت میں بے مثال، عدل و انصاف میں بے مثال، محبت و مروت میں بے مثال، اور میرے مصطفیٰ عدل و انصاف میں بے مثال، اخوت و مساوات کو قائم کرنے میں بے مثال، اتحاد اور اتفاق کی ٹوٹی ہوئی جنزیروں کو جوڑنے میں بے مثال، مصطفیٰ رفتار و گفتار میں بے مثال، شکل و شباہت میں بے مثال، اخلاق و اخلاص میں بے مثال، میرے مصطفیٰ علم و حکمت میں بے مثال، علم و فضل میں بے مثال، مصطفیٰ کی طرح کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ ارے سمجھ سمجھ کے سمجھو، سمجھ سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے کہ جس طرح تمام موجودات میں خدا کی ذات پاک اور بے عیب ہے، اسی طرح تمام مخلوقات میں مصطفیٰ کی ذات پاک اور بے عیب ہے۔ میرے مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی رفتار و گفتار میں کوئی عیب نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے اخلاق و اطوار میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ جان رحمت تو وہ ہیں جو اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے، صفات میں بھی بے مثال ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی ابو محمد غزالی میاں صاحب قبلہ، بہت عمدہ، زندہ باد۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال پیدا فرمائے گئے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا فرمایا ہی نہیں اور صبح قیامت تک پیدا بھی نہیں فرمائے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ مصطفیٰ کی محبت ہی مدار ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت ہی معرفت خدا بندی کے حصول کا ذریعہ ہے، مصطفیٰ کی محبت ہی کمال ایمان اور زندگی کی شان ہے۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک بسنے والے افراد انسان میں بے چینی ہی بے چینی ہے، بے قراری ہی بے قراری ہے۔ آخر یہ بے چینی کیوں، یہ بے قراری کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قبیلہ ہو یا قوم یا برادری، کہیں پر خانہ جنگیاں ہیں، کہیں جارحانہ لڑائیاں ہیں، سب اسی خاطر ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ لوگوں نے اپنے فکر و نظر کے مطابق کامیابی کے مفہوم کو سمجھ رکھا ہے۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اقتدار حاصل کر لینے کا نام کامیابی ہے، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دنیاوی حکومت حاصل کر لینے کا نام کامیابی ہے، زر و سیم کے انبار لگا لینے کا نام کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج دل تو رکھتے ہیں مگر انہیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ اے انسان یاد کر ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا گیا تھا، اللہ نے روح کو حکم دیا اے روح قالب آدم میں داخل ہو جا۔ روح داخل ہو کر باہر نکل آتی ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے الہ العالمین میں اس کالی کوٹری میں کیسے رہوں گی؟ تو رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو چمکا دیا تھا، تو نور
مصطفیٰ کو چمکا دیا تو اس کی وجہ سے روح آدم کو سکون مل گیا، روح آدم کو قرار مل گیا، روح آدم کی بے چینی دور ہو گئی۔ اے انسان، یہیں سے تجھے مزاج مل گیا۔ مجھے کہہ لینے کا حق دیا جائے، امریکہ کا ڈالر تیری بے چینی کو دور نہیں کر سکتا، سعودیہ کا ریال تیری بے چینی کو دور نہیں کر سکتا، چین کا یون تیری بے چینی کو دور نہیں کر سکتا، برطانیہ کا پاؤنڈ تیری بے چینی کو دور نہیں کر سکتا، دنیاوی اقتدار و حکومت تیری بے چینی کو دور نہیں کر سکتی، زمین و جائیداد کی ملکیت تیری بے چینی کو دور نہیں کر سکتی۔ آخر بے چینی دور ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ اگر تیری بے چینی دور ہوگی تو آمنہ کے لال رسول انام سے سچے عشق کی، ان سے عشق کی بنیاد پر ہوگی، رسول پاک سے سچی محبت کی بنیاد پر ہوگی، اس لیے کہ جو دل مصطفیٰ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، اسے سکون ہی سکون ملتا ہے، اسے کسی کی دوا نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا عشق اس کی دوا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا وضع نازے دوا اٹھائے گی۔ بہت عمدہ، زندہ باد۔ اے لوگو، آج دل تو ہر ایک کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی دل ہے، تمہارے پاس بھی دل ہے، مگر کسی کے دل میں نورانیت کے جلوے ہیں، کسی کے دل میں نورانیت کے جلوے ہیں تو کسی کے دل میں ظلمت کی گھٹائیں ہیں۔ آخر کیسے پہچانو گے کہ منور کون ہے، تاریکی کہاں ہے؟ مجھے کہہ لینے کا حق دیا جائے، جو دل مصطفیٰ کی محبت میں تڑپتا ہے وہ دل منور ہے، اور جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس لیے لوگوں، ایسے لوگوں کے اجتماع میں مت جانا جن کے دل میں اندھیرا ہو، اس لیے کہ چور اکثر اندھیرے میں چوری کیا کرتا ہے، یہ چور ہے، یہ تمہارے ایمان کے لٹیرے ہیں، اسی لیے ان کے اجتماع میں مت جانا۔ جن کا دل منور ہے ان سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لو، اور جن کے دل میں اندھیرا ہے اس سے خود کو دور رکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا مزاج دیا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے واہ واہ واہ، یہ 12 کے ڈبل والے 24 نمبر کے اجتماع میں مت جانا، یاد میں مصمم کیے ہوئے یہاں سے اٹھنا۔ تمہارے دل کو اگر آپ زندہ رکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھو، اور مصطفیٰ کا جو غدار ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ عشق رسول ہی تو وہ نور ہے جو مومن کے دل میں اجالا پیدا کر دیتا ہے۔ یہی عشق رسول جب قلب صدیق اکبر میں جا گزی ہوا تو آپ صدیقیت عظمیٰ کے مقام پر فائل ہوئے۔ یہی عشق رسول جب قلب عمر میں جا گزی ہوا تو آپ کو فاروقیت کا منصب مل گیا۔ یہی عشق رسول جب قلب عثمان میں جا گزی ہوا تو انہیں غنا کا روشن مقام مل گیا۔ یہی عشق رسول جب قلب حیدر کرار میں جا گزی ہوا تو حیدر کرار اپنی منزل تکبیر۔ میں اپنے برادری کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کھڑے ہو کر کے خطیب اہل سنت مصلح قوم ملت خلیفہ سرکار گلزار ملت حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو محبت رسول سے سرشار کر لو، اور جو مصطفیٰ کا غدار ہے اس سے دور رہو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عشق رسول وہ نور ہے جو مومن کے دل میں اجالا پیدا کر دیتا ہے۔ یہی عشق رسول جب قلب حیدر کرار میں جا گزی ہوا تو حیدر کرار اپنی منزل میں اقلیم ولایت بن کر چمکنے لگے، اور یہی عشق رسول کی تو آواز تھی
जिस आवाज की रोशनी में हुसैन आजम करबला के तपते हुए रेगजार में तशरीफ ले गए, उन्होंने अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए अपने आल और अपने जुमला आवानो अंसार को कुर्बान कर दिया, अपने खून का नजराना भी पेश कर दिया, मगर अलमे इस्लाम को झुकने न दिया। यही इश्क रसूल ही की तो आवाज थी, जिस आवाज की रोशनी में गौसे पाक को गौसे पाक गौसियत कुबरा पर फाइल हुए, ख्वाजा करीम नवाज को ख्वाजगियत अता हुई, आला हजरत को मुजद्दिदियत अता हुई। इसलिए कि जिस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत समा जाती है वो उसे सुकून ही सुकून मिलता है। चल रहा है तो मुस्तफा याद आ रहे हैं, बोल रहा है तो मुस्तफा याद आ रहे हैं, सो रहा है आंखें तो सो रही है मगर दिल बेदार है, इसलिए कि दिल से नबी नबी किया जा रहा है, मतलब मोहब्बत और हर लम्हा मोहब्बत रसूल में गुजर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं आशिक तो सोता है, इश्क नहीं सोता। आशिक तो सोता है, आशिक तो सोता है, इश्क नहीं सोता। आशिक चलने में अपने फिक्र का मोहताज होता है, मगर इश्क चलने में अपने महबूब की रजा का मोहताज होता है। इसीलिए आशिक का चलना और है, इश्क का चलना और है। जब इश्क चलता है तो ये मिजाज देता हुआ चलता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। वाह वाह वाह, बहुत। आशिक का चलना और है, इश्क का चलना और है। जब इश्क चलता है तो गैरत इश्क के मतवाले जब अपनी इश्क की शान दिखलाते हैं तो तारीख में उकाशा बिन महसन आपको नजर आते हैं। बदर का दिन है, सबसे पहली जंग हक को बातिल के दरमियान जारी है। हजरत उकाशा बिन महसन लश्करे इस्लाम में शामिल होकर अपनी तलवार से बेशुमार मुखालिफीन इस्लाम को वासिले जहन्नम करते चले जा रहे हैं। लड़ते 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 हजरत उकाशा बिन महसन की तलवार टूट गई। नबी कौनैन की बारगाह में आए, अर्ज किए हुजूर तलवार टूट गई है, अब किस तरह लड़ूं? नबी कौनैन ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी घबराते क्यों हो, ये हुजूर की टहनी लो, ये तुम्हारी तलवार है। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत उकाशा बिन महसन को हुजूर की टहनी दी और फरमाया जाओ इससे लड़ो। हजरत उकाशा बिन महसन ने यह सवाल नहीं किया कि हुजूर ये हुजूर की शाख क्या तलवार का मुकाबला कैसे करेगी, उन्होंने ये नहीं देखा, ये देखा कि ये फरमाने मुस्तफा है, इसे लिए हुए मैदान में कूद पड़े हैं। जब मैदान में आए हैं वो हुजूर की शाख वो हुजूर की शाख अब शाख नहीं है बल्कि तलवार हो गई है, और ऐसी तलवार हो गई है जो तलवारों का भी मुकाबला कर रही है, बेशुमार मुखालिफीन इस्लाम को काटते हुए चली जा रही है। हजरत उकाशा बिन महसन का इश्क पुकारता है, क्या इन लोगों इससे पहले मेरे पास जो तलवार थी उस तलवार में वो धार नहीं थी जो मुस्तफा की दी हुई तलवार में धार आ गई थी। जब इश्क चलता है तो यूं पुकारता है, कोई बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामदी। जब इश्क चलता है आशिक का चलना और है, इश्क का चलना और है। एक सहाबिया नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों जंग के लिए तैयार हो जाओ। एक सहाबिया अपने हुजरे में जाती है, शौहर पहली जंग में जामे शहादत नोश फरमा चुका था, उसकी नजर अपने नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे पर पड़ी, फौरन अपने सीने से लगा लिया, ज़ारो कतार रो रही है, रोती जा रही है और यूं कहती जा रही है, मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर,
تیرا باپ مصطفیٰ کی محبت میں اپنی جان نچھاور کر چکا ہے، اے میرے لال اب تیری باری ہے، تو اپنی جان کو اسلام کی آبیاری کے لیے نذر کر دے۔ سینے سے لگائی رو رہی ہے، روتے روتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گود میں لیے ہوئے پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی جوان مرد نہیں ہے جسے میں جنگ کے لیے بھیجوں، یا رسول اللہ میرا یہ ننھا سا بچہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ نبی کونین نے فرمایا کہ یہ بچہ کس طرح جہاد کرے گا؟ وہ عرض کرتی ہے کہ حضور یہ تلوار نہیں چلا سکتا تو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ ڈھال تو بن سکتا ہے، جب کسی صحابی پر کوئی مخالف اسلام حملہ کرے گا تو یا رسول اللہ میرے اس بچے کو وہ سامنے کر دے گا اور اس کا نذرانہ قبول ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ میری یہی تمنا ہے، میری یہی آرزو ہے، میری یہی خواہش ہے۔ دیکھو دیکھو اے میری ماؤں بہنوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اور اس پیاری صحابیہ میں کس قدر تھا، کہ ان کے دل میں رسول اللہ کی کس قدر محبت تھی کہ اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے وہ تھرا نہیں رہی ہے، وہ گھبرا نہیں رہی ہے، بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی استقامت کو پیش کرتے ہوئے یہی چاہ رہی ہے اور یہ پکار رہی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بے شک عاشق کا چلنا اور ہے، عشق کا چلنا اور ہے۔ عاشق چلنے میں اپنے فکر کا محتاج ہوتا ہے، مگر جب عشق چلتا ہے تو محبوب کی رضا میں چلتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے یہ فرما دیا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت خباب پر پڑتی ہے، ان کی پیٹھ پر نظر پڑی، وہ پیٹھ جو زخموں کے، جس پیٹھ میں زخموں کے سفید سفید نشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے خباب یہ تمہارے پیٹھ میں زخموں کے نشان کیسے؟ تو حضرت خباب نے عرض کیا، حضور کفار مکہ نے میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھے جلتے ہوئے کوئلوں میں پیٹ کے بل لٹا دیا، جس کی حرارت کی وجہ سے میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی، اتنی چربی پگھلی کہ حضور وہ کوئلے جلتے ہوئے کوئلے سرد پڑ گئے تھے، مگر میری استقامت کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم بول پڑے کہ اے پیارے صحابی، اے حضرت خباب ذرا کپڑا تو ہٹاؤ تاکہ میں اس پیٹ کی زیارت تو کروں جو مصطفیٰ کی محبت میں تپائی گئی ہو، جو مصطفیٰ کی محبت میں جلائی گئی ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عاشق کا چلنا اور ہے، عشق کا چلنا اور ہے۔ آج تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، آج تمہارے ثابت قدمی کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس لیے اے لوگوں اپنے ایمان کو برباد ہونے مت دینا، ایسوں کے اجتماع میں مت جانا جو تمہارے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ ایسوں کے اجتماع میں اگر جاؤ گے تو یہاں بھی تمہیں ذلت ہوگی اور وہاں بھی ذلت ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بس میں آخری بات عرض کروں گا، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمدین وعلی آل محمدین بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا مذہبی روحانی انقلاب برپا کیا جن کی برکتیں
سورج کی کرنوں سے زیادہ اور ہمیشہ شگفتہ رہنے والے پھولوں کی طرح مہک رہی ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کرنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کی اصلاح فرمائی ہے، دلوں میں اپنی محبت بسائی۔ یہی وجہ تھی کہ روئے زمین پر اتنا بڑا مذہبی انقلاب برپا ہوا، ایسا انقلاب جس نے زمین کا جغرافیہ بدل دیا، جس نے ریاستوں کے بخشے بدل دیے، جس نے طبیعتوں کی شرفت بدل دی، جس نے قوموں کا ذہن بدل دیا، جس نے فکر کے زاویے بدل دیے، جس نے زندگی کے قافلوں کی سمتیں بدل دی، جس نے چشمے زدن میں صدیوں کے بگڑے ہوئے انسان کو ایسا بدل کر رکھ دیا کہ وہ اپنے ظاہر سے بھی بدل گئے، باطن سے بھی بدل گئے، اندر سے بھی بدل گئے، باہر سے بھی بدل گئے۔ میرے آقا سرور کونین نے ایسا روحانی انقلاب برپا کیا، ایسا روحانی انقلاب کہ جو بھی جس ویرانے سے گزر گئے وہ ویرانہ لہلہانے لگا، جس آبادی میں قدم رکھ دیا وہ آبادی ایمان و یقین کے خوشبو سے معطر ہو گئی۔ اے لوگو، اپنے دل میں محبت رسول بساؤ، اپنے دل کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کر لو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دل تو ہر ایک کے پاس ہے، کسی کے دل میں نورانیت کے جلوے ہیں، کسی کے دل میں ظلمت کی گھٹائیں ہیں، جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے وہ دل منور ہی منور ہے، اور جو دل مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہے اس میں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اسی لیے اپنا رشتہ ان لوگوں سے مضبوط رکھو جن کا دل منور ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کے علاقے میں صلح کلیت پھیلتی جا رہی ہے، صلح کلیت کے سدے باپ کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کی نشر و اشاعت کی جائے، بالخصوص تاج الشریعہ کے پیغام کی نشر و اشاعت کی جائے کہ میرے تاج الشریعہ نے کیا فرمایا کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، صلح کلی نبی کا نہیں، صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو۔ سچا سنی سچا مسلم ہے نبی کے لیے۔ سرکار تاج الشریعہ کے پیغام کو عام کرو، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرو۔ اب جو لوگ تم سے یہ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، تو ان نادانوں سے کہہ دو، ارے نادانوں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کے سچے خلاصے کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ سماعت اعظم کے سنت متوارثہ اور سنت مردیہ کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نئے مسلک کا نام نہیں ہے، فرمان رسول ما انا علیہ وصحابی کے مصداق کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نئے مسلک کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مجمع البحار ہے جس پر حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت، قادریت، چشتیت، سہروردیت، نقشبندیت سب سمندروں کا سنگم ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ وہی مسلک ہے جس جو معنی علیہ وصحابی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ارے اسوہ رسول کے مطابق جینا مرنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مصطفیٰ کی محبت دل میں لیے ہوئے جینا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، صحابہ سے سچی محبت کرنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، حضور کی آل سے مودت رکھنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تمام صحابہ کو عادل اور جنتی ماننا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تمام انبیاء و رسولان اعظام کے بعد مخلوق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جاننا اور ماننا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول کاتب وحی ماننا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سلام و قیام یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، فاتحہ و میلاد یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، قبروں پر پھول ڈالنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام کے مطابق جینا اور مرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی لیے اے لوگوں، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو اور یوں پکارتے رہو تاج الشریعہ کی زبانی
نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور عاشق کا چلنا اور ہے، عشق کا چلنا اور ہے، عاشق کا نعرہ اور ہے، عشق کا نعرہ اور ہے، لیکن جب عاشق رسول نعرہ لگاتا ہے دنیا والوں کا نہیں، وہ نعرہ یہ لگاتا ہے لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ اور امام اہل سنت نے فرما دیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ واہ واہ واہ